السلام علیکم پیارے دوستو چاند کے دو ٹکڑوں ہونے کے اس معجزے کو معجزۂ شق القمر کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ رسوائے زمانہ مکہ کے ولید ابن مغیرہ، ابو جہل اور ابن وائل، اسب بن ہاشم، اسود بن غیوث اور وغیرہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معجزے کو پیش کرنے کو کہا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل کہ کے کان پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا یعنی پھٹ گیا۔ یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اسے رد کرتے ہیں یعنی مانتے نہیں، اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ پیارے دوستو، انسانوں کے دنیا میں آنے سے کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے الگ ہو کر زمین کی باؤنڈری سے باہر چلے گئے، اور ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا بھاری ہونے کی وجہ سے زمین کی باؤنڈری کے اندر ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں، جو ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حساب سے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے دو ٹکڑے کیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس جو چاند تک پہنچ چکی ہے اور بہت سارے ایسٹرونائٹ چاند پر قدم بھی رکھ چکے ہیں، کیا انہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کا کوئی ثبوت ملا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ آخر کیسے پیش ہوا، کیسے پیش آیا، اور روایتوں کے حساب سے ہجرت کے 5 سال پہلے قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر واقعی میں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو، یعنی اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک چاند پھٹ پڑا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف تھا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلی کی طرح جڑ گیا۔ مگر ان کافروں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے، معوذ باللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کا الزام لگانے والوں میں ابو جہل بھی تھا۔ مگر قریش کے کچھ عقلمند لوگوں کا ماننا تھا کہ جادو کا اثر صرف سامنے رہنے والوں پر ہی رہتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے طے کیا، جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں تو ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ لہذا جب قافلہ واپسی آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو دو حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا، لیکن قریش کے لوگوں نے یہ بات بنا کر کہا کہ جادو اصل میں پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اسی لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا، انہوں نے جادو ہی دیکھا۔ خیر دوستو، اس کے بعد کچھ ہی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہ ہی رہے، اور انہی گمراہ لوگوں کی طرح بعد میں آنے والے منکرین اور ملحدین نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس معجزے پر بہت سے سوال کیے، جن میں یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ حقیقت میں ہوا تھا تو اس وقت چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دوسرے شہروں اور ملکوں میں دکھائی کیوں نہیں دیا۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کو مانا کہ انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے دوسرے علاقوں میں، جبکہ وہ لوگ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت کے خلاف اور دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ جب کچھ علاقوں میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دنیا کے دوسرے علاقوں میں صبح کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان میں روزانہ طرح طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جسے رنگ برنگ کے بادل، اندراج دہنوش، ستاروں کا ٹوٹنا اور بادلوں کا چھا جانا۔ لہذا اس وقت چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو دکھائی دیا
جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان بالکل صاف تھا اور وہ وقت آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے جبکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کے باوجود چاند کے ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو اس وقت دنیا کے کئی دیشوں نے دیکھا، جن میں ہندوستان کا بھی نام آتا ہے۔ جیسے انڈونیشیا کے ایک علاقے مالاور کے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا جس کا نام چکروتی فارمس تھا، اور اس نے اس واقعے کو ایک کتاب میں بھی لکھوا دیا تھا جس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک راجہ چراغن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے الور کے پتلوں میں سے ایک ایسا پتلا آج بھی موجود ہے جس کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ اس پتلے کو اس وقت بنایا گیا جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے واقعات اور اس کی ڈیٹیلز لندن میں موجود انڈین آفس لائبریری کے پرانے آرٹیکلز اور ڈاکومنٹس میں آج بھی موجود ہیں، اور دوسری طرف آج کے زمانے کے سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جہاں فیکٹ کے ذریعے اسلام کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں، وہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ 1400 سال بعد آج سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے صاف ہو چکا ہے۔ دراصل سال 1680 میں ایک میتھمیٹکس اور آسمان کی جانکاری رکھنے والے ڈومینسیو کسینو نے چاند کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا اور چاند کی ایک تصویر بنائی۔ اس نے اس تصویر میں چاند کے بیچ ایک لکیر بنائی تھی، لیکن وہ خود اس لائن کی حقیقت سے انجان تھا۔ دراصل یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کے معجزے کو وہ ثابت تھا جو پہلی بار کسی غیر مسلم سائنٹسٹ نے خود دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے 2 سال بعد ناسا نے چاند کی تصویر جاری کی اور رومینسیو کسینو کی تصویر اور نئی تصاویر کو ملا کر دیکھا گیا تو دونوں میں ایک لکیر ایک جیسی پائی گئی۔ چنانچہ سائنٹسٹ اور زیادہ ریسرچ میں لگ گئے کہ چاند پر لکیر کس چیز کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پتہ کرو میری بنائی ہوئی چیزوں میں اس میں نشانیاں ہیں مگر عقل والوں کے لیے۔ لہذا ایسا ہی ہوا اور جانکاری ملتی گئی، اور سال 1969 میں ناسا نے جب اپولو 3 مشین بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویر کھینچی جس میں صاف طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا تھا جو بہت زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی تھی۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرح سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس لائن گیپ کو بھرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہائپوتھیسس کے مطابق بیس زمانے میں ایک بار چاند کے اندر کچھ کمی آ گئی تھی اور چاند پر موجود وہ لائن اسی وقت ظاہر ہوا تھا جب چاند 2 ٹکڑے میں ہوا تھا، جسے آج بھی وہ لکیر پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دراصل ایسٹرونائٹ اور سائنسدان اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سائنٹسٹ نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا ثبوت اگر دنیا کے سامنے دکھا دیا تو اسلام کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن الحدیث جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہی کر رہی تھی وہ بالکل حق ہے، جسے آج لوگ بلین ڈالر خرچ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ یا نہ صرف قرآن مجید بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی طرف دلائل ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں کس دن کیا پیدا کیا؟ اگر نہیں جانتے تو اس بارے میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ اور پیر کے دن درخت اور منگل کے دن تکالیف، مصیبت، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر کی رات کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ پیارے دوستو، آج کے دور کی سچ ثابت ہوتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیشن گوئیاں قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ کئی مرتبہ اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم آج بڑے مزے اڑا رہے ہیں یہ قائم رہنے والی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہ ایک دن فنا و برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ مگر ختم ہونے والی دنیا کے بعد کی زندگی جو ہم گزاریں گے وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، بلکہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ آج کی موجودہ زندگی میں ایسے آثار و نشانیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ہماری زندگی اب ختم ہو جائے گی اور تاریخ بن جائے گی۔ دنیا کا خاتمہ اب قریب آ چکا ہے، اور اس دوسرے معنوں میں کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے اور قیامت کی وجہ سے دنیا ختم ہو جائے گی۔
یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس بات کو آج کے سائنٹسٹ اپنے انداز سے یہ بات بتا رہے ہیں، دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے سروے کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا آخری دور میں پہنچ چکی ہے، اور اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث پیش کی ہیں جو ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ UNO یعنی اقوام متحدہ آج کی دنیا کا یہ سب سے بڑا ادارہ ہے، جس میں سبھی ملکوں کو تقریباً 2500 سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ یہ سبھی سائنٹسٹ موسموں کی تبدیلی پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ریسرچ کے مطابق ان کی رپورٹ UNO کو دی گئی ہے۔ رپورٹ اب الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں آ چکی ہے، اور اس کے تعلق سے ٹائمز آف انڈیا کے 3 فروری 2007 کے اخبار میں شائع ہو چکی ہے۔ قرآن پاک میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ بات سورہ روم میں صاف طور پر بیان کی گئی تھی کہ انسان کے اپنے کرتوتوں کے ذریعے فساد ظاہر ہوگا۔ ترجمہ یعنی خشکی اور سمندر میں انسان کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے فساد ظاہر ہوگا۔ سورہ روم UNO کی رپورٹ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے صنعتی یعنی کارخانگی کے دور سے پہلے کے مقابلے میں اب زمین کے اوپر کی فضا آب و ہوا بہت گرم ہو گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار تقریباً 2 حصے بڑھ گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ کتبین کی برف یعنی پولرائز اور پہاڑوں کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے سمندر میں پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ڈر بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ آنے والے زمانوں میں سمندروں میں پانی کی بڑھوتری زیادہ ہی ہوتی جائے گی، اور ساحلی مقامات یعنی سمندر کے اطراف کے مقامات اس کی وجہ سے ڈوبنے لگیں گے، اور کہیں زیادہ تو کہیں کم۔ اس رپورٹ میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری دنیا میں جو خطرناک تبدیلیاں چینجز ہو رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کو ان چینجز کی وجہ سے کچا اور سوکھا قحط آئے گا، انسانی زندگی میں نقصان ہی نقصان ہوگا، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کو اپنے عمل کے ذریعے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ قیامت کے تعلق سے بہت سی حدیثوں میں جو پیشن گوئی یا بیان کی گئی ہیں وہی باتیں ان سائنسدانوں کی رپورٹ سے مل جاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یعنی جب قیامت کے دن قریب آئیں گے تو سورج انسانوں کے قریب آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے زمین پر گرمی بڑھ جائے گی۔ اس حدیث کو غور سے پڑھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج کے جو سائنٹسٹ کے سروے رپورٹ اور حدیث میں ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ سورج کے قریب آنے کو اس بات کو ایسے سمجھیں گے کہ سورج ابھی ہمارے قریب کہاں آیا، سورج حقیقت میں ہمارے قریب آتا ہے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ سورج اور خود ہمارے قریب نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک نشانی ظاہر کرے گا جس کی حرارت اور گرمی زیادہ بڑھ جائے گی، اور قیامت سے پہلے دھواں ظاہر ہوگا جو پورا پورم سے پشتم کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس حدیث میں صاف طور پر اس جدید ظاہرے کا ذکر ہے جو جدید صنعت یعنی نئی ٹیکنالوجی کے کارخانوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، یعنی فضا ہوا کی کثافت یعنی ایئر پولیوشن، گندی ہوائیں پچھلے زمانے میں موجود نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی سطح پر کوئی بھی گھر یا خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر کے رہے گا۔ حدیث بھی قیامت کے دن قریب آنے کو صاف طور پر بیان کرتی ہے۔ زمین پر بنے ہوئے تمام چھوٹے بڑے گھروں میں اسلام کا کلمہ داخل ہونا پچھلے زمانوں میں ممکن نہیں تھا، مگر یہ چیز آج کے زمانے میں موجود ہے، اور اس پر عمل بھی جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات، رسالے یا الیکٹرانک میڈیا، جس میں ویڈیو، ٹی وی، CD، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے تمام دنیا میں اسلام کا کلمہ پہنچ چکا ہے، جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کے دن سور پھونکنے جانے کا بھی ذکر ہے، جس کے ذریعے انسان مر بھی جائیں گے اور اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر پیش کیے جائیں گے، اور سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ قرآن پاک کی سورہ المؤمنون میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آج کے دور کی یہ تمام نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ آنے والا وقت بہت قریب ہے۔ اب آخری طور پر وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنا لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روز قیامت میں شافع محشر کا ساتھ عطا فرمائے، اور اپنے اعمال سدھارنے کی نیک توفیق بھی عطا کرے، تاکہ قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ذلیل و رسوا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ معلومات آپ کو کیسی لگی، آپ ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ہسٹوریکل اسٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔